تبھی تو بہت ساروں کو اللہ نے طاقت نہیں دی. کئیوں کا بس چلے تو کئیوں کو سرے بازار پھانسی دے دیں. اسی لیے تو ہر ایک بندے کے ہاتھ میں اللہ کریم نے طاقت کی کنجی نہیں دی. وہ کوئی درگاہ ہو یا مسجد جہاں رہے عبادت نیاز مندی ہو ماں سوا کے تو اس سے بہتر شراب خانہ. علم کا مہینہ ہے یہ. آپ علم کا وقت موبائل میں برباد کر رہے ہیں اور بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے پکار رہے ہیں کہ عثمان میاں وہ عبد الرحمان اور میاں صاحب آ جاؤ, اللہ کے حضور آ کے سجدہ کرو, معافی مانگو. دولت تمہارا انتظار کرتی ہے, عزتیں تمہارا انتظار کرتی ہیں, دنیا کا وقار تمہارا انتظار کر رہا ہے. ہزار جدت ترازیوں کے مزاج بدلا کرے زمانہ, مگر یقین رہے گا عامر مزاج باطل وہی پرانا. ہزار جدت ترازیوں کے مزاج بدلا کرے زمانہ, مگر یقین رہے گا عامر مزاج باطل وہی پرانا. ہماری غفلت کی انتہا کیا, ہماری ذلت کا کیا ٹھکانہ, تو پھر گناہ ٹھہرے عبادتیں بھی مجرمانہ. رمضان کریم جن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا انعام ہے, جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں خوشخبری رکھی ہے, وہ بڑی خوشنودی کے ساتھ رمضان کے ان دنوں کو گزار رہے ہیں. ایک بہت مشہور بزرگ ہمارے علامہ عامر عثمانی صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا جو شعر میں نے آپ حضرات کو سنایا, وہ کچھ ہمارے حالات کی عکاسی کرتا ہے. فرماتے ہیں کہ گناہ تو پھر گناہ ٹھہرے عبادتیں بھی مجرمانہ. رمضان انقلابی عبادت ہے. رمضان کریم انسان کے مزاج کو بدلنے کی عبادت ہے. لیکن بہت سارے عبادت کرنے والے لوگ جو ہیں, جب وہ دکھاوے کی عبادت کرتے ہیں, جب وہ دکھاوے کی خیرات کرتے ہیں, جب وہ دکھاوے کی مدد کرتے ہیں, جب وہ دکھاوے کا عمل کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا نا کہ گناہ تو پھر گناہ ٹھہرے عبادتیں بھی مجرمانہ ہیں. عامر عثمانی نے پھر کہا نا کہ وہ کوئی درگاہ ہو یا مسجد, وہ کوئی درگاہ ہو یا مسجد جہاں رہے عبادت نیاز مندی ہو ماں سوا کے تو اس سے بہتر شراب خانہ. فرمایا کہ عبادت گاہ میں اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر و نیاز ہو, یعنی کسی اور سے حاجتیں پوری ہونے کا گمان دل میں آ جائے, تو پھر وہ شراب خانہ ہی بہتر ہے. رمضان میں اعلان کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم گناہوں کو معاف کر رہے ہیں. رمضان میں اعلان کیا گیا کہ ہم ایک ایک عبادت کا کئی گنا اجر دیں گے. رمضان میں عرش آپ پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور پکار رہا جاتا ہے, روزانہ کی کوئی ہے جو اپنی حاجت منوانا چاہتا ہے, کوئی ہے جو بیماری سے شفا چاہتا ہو, کوئی ہے جو اپنی عزتیں چاہتا ہو, کوئی ہے جو اپنے گھر کے لیے خوشحالی چاہتا ہو. روزانہ صدائیں دی جاتی ہیں. اور بہت سارے لوگوں کا رمضان کیسے گزر رہا ہے, یہ بیچارہ موبائل لوگوں کے رمضان کو جہنم تک پہنچانے کا ذریعہ بن گیا. روزہ رکھ کے سارا دن اسی پر برباد کر رہے ہیں. روزہ تو صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے.
ایک دور ہوا کرتا تھا ٹیلی ویژن کا کہ لوگ کئی بار روزہ رکھ کے سارا دن ٹی وی دیکھتے رہتے تھے، تو پھر آنکھوں کا روزہ چلا گیا، ہاتھوں کا بھی چلا گیا، پاؤں کا بھی چلا گیا، دل کا بھی چلا گیا۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ 4 لوگوں کی رمضان میں معافی نہیں ہوتی۔ پہلا شرابی، دوسرا ماں باپ کا نافرمان، تیسرا رشتہ داریاں توڑنے والا جو کہتا کچھ ہو جائے اپنی بہن کے بچوں کی شادی میں نہیں جاؤں گا، جو اس بات پر اڑا ہوا ہے کہ اب کچھ ہو جائے، فلاں بھائی نے میرے ساتھ فلاں سن میں زیادتی کی تھی، میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ نے کہا عبادت سے پہلے ضروری ہے کہ رشتہ داروں میں رنجشیں ختم کر دی جائیں۔ بندہ جب حج پہ جاتا ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا نا، ارے اللہ کا احسان مانے، اللہ نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا جس کے قدم قدم پر رحمتیں ہیں، لوگ ترستے ہیں ایسی عبادتوں کو۔ بندہ جب حج پہ جاتا ہے نا، حج پہ جانے سے پہلے ایک ایک رشتہ دار سے معافی مانگتا ہے، ایک ایک رشتہ دار کو ملنے جاتا ہے۔ اسی طرح رمضان میں حکم آیا ہے کہ رمضان کا مقدس مہینہ ہو اور رشتہ داریاں توڑتا پھرتا ہے، اکڑ دکھاتا ہے۔ فرمایا جنی اکڑ ہے اپنے کول رکھ لے، جب تک اکڑ ختم نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چوتھا فرمایا کہ چوتھا بندہ وہ ہے جو دل میں کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے۔ کس کے لیے؟ کسی کے لیے بھی، یہی نہیں کہ صرف اپنے مسلمان بھائی کے لیے، کسی کے لیے بھی۔ کینہ بغض کس کو کہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں اس کو؟ کینہ بغض کہتے ہیں ایک بندہ اپنے دل میں دماغ میں سازش تیار کرتا ہے دوسرے کے متعلق، چاہے وہ بھائی ہے، چاہے وہ پڑوسی ہے، چاہے وہ دوسرے کوئی مذہب کا ہے، مطلب جس کو جانتا ہے اور اپنے سے زیادہ ترقی کرتے ہوئے دیکھتا ہے، سازش تیار کرتا ہے کہ ایک باری میرے گیڑ چاجوے تینوں گیڑا دوا میں، ارادہ بناتا ہے، دل میں کینہ رکھتا ہے کہ ہاں اگر ایک دفعہ میرا بس چلے تب میں اس کا رگڑا لگا دوں۔ تبھی تو بہت ساروں کو اللہ نے طاقت نہیں دی۔ کئیوں کا بس چلے تو کئیوں کو سرے بازار پھانسی دے دیں، اسی لیے تو ہر ایک بندے کے ہاتھ میں اللہ کریم نے طاقت کی کنجی نہیں دی۔ رمضان ایک انقلابی عبادت، تراویح پڑھتے ہیں رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ۔ اب اگر یہ 4 عادتیں نہیں ہیں تو ایک بندہ جب نماز تراویح میں ایک سجدہ کرتا ہے 1500 نیکیاں 5 سیکنڈ کے سجدے پر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، نماز تراویح کے ایک سجدے کے اوپر۔ اور یہ وہ نعمتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کی ہیں کہ روزہ جو ہے آج سے صدیوں پہلے جب سب سے پہلا روزہ رکھا گیا تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں ایک بادشاہ گزرا ہے، اس بادشاہ کے دور میں قحط پڑ گیا۔ ہماری پہلی امتوں پہ جب روزے فرض ہوئے، کیوں فرض ہوئے؟ وہ اس بادشاہ کے دور میں قحط پڑ گیا ملک کے ایک صوبے میں، تو بادشاہ کی جو رعایا تھی، جو جنتا تھی، انہوں نے خود ہی فیصلہ کیا کہ ہمارے جن علاقوں میں قحط پڑ گیا ہے، ہم جو 3 دفعہ کھانا کھاتے ہیں، صبح ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر کو روٹی کھاتے ہیں، پھر رات کو کھاتے ہیں، ہم کیوں نہ ایک وقت کا کھانا آج سے کم کھائیں گے، ایک وقت کا کھانا کم کھائیں گے اور ایک وقت کا وہ سارا کھانا اکٹھا کر کے ان علاقوں میں بھیجیں گے جہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔
اس بادشاہ کو یہ ادا بڑی پسند آئی. اس بادشاہ نے اس کو سرکاری طور پر کہا کہ ہاں یہ تو بہت اچھا کام ہے کہ ہم لوگ. اللہ تعالیٰ کو ان کی اس قوم کی ادا اتنی پسند آئی کہ پچھلی امتوں پر روزوں کا اعلان کر دیا کہ دیکھو یہ کتنے نیک بندے ہیں کہ یہ میرے بندوں کی بھوک مٹانے کے لیے صبح سے لے کے شام تک ایک وقت کا کھانا چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. اللہ کو ان کا عمل ایسا اچھا لگا, اس کو عمل کو نیکی میں تبدیل کر دیا, رکن بنا دیا عبادت کا, عبادت میں شامل کر دیا کہ اپنا پیٹ کاٹ کے جو دوسرے کو کھلا رہا ہے یہ تو عبادت ہو گئی. اب وہ عبادت جب بنی تو پچھلی امتوں میں روزے داروں کو روزے مل گئے. یہ ہم سے پہلے کی بات ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے کی بات ہے. روزہ پہلے ایسا نہیں تھا جیسا آج ہے. جیسے میں اور آپ لطف لیتے ہیں نا روزے کا, افطار میں بے شمار چیزیں کھاتے ہیں اور پھر ساری رات مزے سے جو چیز چاہتے ہیں وہ کھا لیتے ہیں. پہلے روزہ ایسا نہیں تھا. سن 2 ہجری میں جب رمضان فرض کیا گیا تو روزہ ایسا نہیں تھا. روزے کا حکم یہ تھا کہ جب بندہ روزہ رکھتا تھا تو سحری نہیں ہوتی تھی اس روزے میں, بس افطاری تھی. سمجھ لیجئے پہلے بات کو آپ. سورج ڈوبنے کے بعد جب لوگ کھانا پینا کھاتے تھے, کھانا پینا کھا کے نماز وغیرہ پڑھ کے اگر تو آپ جاگ رہے ہیں تو کچھ کھا لیں, اگر آنکھ لگ گئی تو دوسرا روزہ شروع ہو گیا. آنکھ لگ گئی تو دوسرا روزہ شروع. ایک صحابی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, محنت مزدوری کر کے سارا دن شام کو گھر پہنچے, افطاری کا انتظام نہیں ہوا, پانی پی کے روزہ کھولا, بیوی نے کہا میں کچھ بناتی ہوں, آنکھ لگ گئی. اب ان کی بیوی نے فٹافٹ اٹھایا کہ بھائی یہ تو معاملہ ہی سارا خراب ہو گیا, تم سو گئے تھے, اب تو دوسرا روزہ شروع ہو گیا. اب بنا کچھ کھائے پیے دوسرا روزہ چل پڑا. دوپہر کو ظہر کی نماز میں گئے تو مسجد نبوی میں گر گئے, بے ہوش ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے, یہ کیوں بے ہوش ہو گیا؟ لوگوں نے بتایا یا رسول اللہ یہ کچھ کھا پی ہی نہیں سکا افطار کے وقت اور پھر اس کی آنکھ لگ گئی, دوسرا روزہ شروع ہو گیا. ایک صحابی ہیں بدو, اب وہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے, مطلب افطاری کے بعد جب سوئے تو اپنی بیوی کے ساتھ اس دن سو گئے. تو دوسرے دن صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, یا رسول اللہ یہ تو روزہ رکھ کے مجھ سے غلطی ہو گئی, میں اپنی اہلیہ کے پاس چلا گیا. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر تو 60 روزے رکھنے پڑنے, 60 روزے رکھیں آپ اور کفارہ کے. میں یا رسول اللہ میں تو بہت ہی پہلے ایک روزے میں یہ کام ہو گیا, میں 60 دن کیسے گزاروں گا؟ فرمایا اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. میں یا رسول اللہ اپنے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے. ایک صحابی آئے, انہوں نے بہت سارا پھل ان کو دیا. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو یہ لے لو ہدیہ اور جا کے 60 غریبوں میں بانٹ دو. فرمایا یا رسول اللہ میں تو زیادہ غریب کون ہے؟ حدیث میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مسکرائے, تمام دانت نظر آنے لگے. فرمایا اچھا یہ مال بھی تمہیں ہی دیا تمہارے والا, لیکن یہ صرف تمہارے لیے ہے اوروں کے لیے نہیں. تب اللہ تعالیٰ کو سفارش کی ہے. اگر آپ قرآن پاک پڑھیں گے, یہ آیتیں تب نازل ہوئی ہیں قرآن پاک میں کہ ہم نے تمام چیزیں روزے داروں پر حلال کی ہیں, سورج ڈوبنے سے لے کر صبح سحری تک. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمت عطا فرمائی ہے. پہلی امتوں میں روزہ اس سے بھی زیادہ سخت تھا, یہ سحری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تحفہ ہے امت کو. یہ جو آپ رات کو افطار کے بعد پھر عشاء کے بعد پھر تراویح کے بعد کچھ کھا پی سکتے ہیں, رات کو اپنے ازواج کے پاس جا سکتے ہیں, یہ تحفہ یہ انعام ہے. پہلی امتوں میں ایسا نہیں تھا. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انعام عطا فرمایا, تبھی تو حکم فرمایا کہ سحری کرو, چاہے تھوڑی کیوں نہ کرو لیکن سحری کرو. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا
انعام ہے ہماری ذات ہم سب لوگوں کے اوپر. تو روزہ دار جو ہے، روزہ ایک انقلابی عبادت ہے. روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان کو جو تبدیل کرتی ہے. جن کا دل سخت ہو، اس کا مطلب ابھی روزے نے اثر نہیں کیا ہے. رمضان جو ہے یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور کلہ قرآن پاک کے نزول کا مہینہ نہیں ہے. جتنی آسمانی کتابیں ہیں چاروں، جتنے انبیاء پر آئی ہیں، تمام کی تمام اسی رمضان المبارک میں نازل کی گئی ہیں. علم کا مہینہ ہے یہ. آپ علم کا وقت موبائل میں برباد کر رہے ہیں، آپ علم کا وقت گپوں میں برباد کر رہے ہیں، آپ علم کا وقت چگلیوں میں برباد کر رہے ہیں، آپ علم کا وقت ایک دوسرے کے خلاف سازشوں میں برباد کر رہے ہیں، آپ علم کا وقت بیکار باتوں میں ضائع کر رہے ہیں. اور بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے پکار رہے ہیں کہ عثمان میاں، وہ عبد الرحمان، اور میاں صاحب آ جاؤ، اللہ کے حضور آ کے سجدہ کرو، معافی مانگو. دولت تمہارا انتظار کرتی ہے، عزتیں تمہارا انتظار کرتی ہیں، دنیا کا وقار تمہارا انتظار کر رہا ہے، محبتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، بے شمار اولاد تمہاری منتظر ہے. لیکن ہم دنیا میں شیطان کے جھنجٹ میں پھنسے ہوئے کہ نہیں، شاید یہ وقت کسی طرح گزر جائے. میں کل ایک خاتون کی بات سن رہا تھا، فرماتی ہیں کہ میں افطاری سے پہلے کار لے کے گئی ایک علاقے میں، اور میں نے سوچا کچھ غریب لوگوں کو پیسے بانٹوں. کہنے لگی پیسے جب میں نے بانٹنے شروع کیے تو اتنے لوگ آ گئے گاڑی کے چاروں طرف کہ لوگ گاڑی میں زور زور سے ہاتھ مارنے لگے. تو میں نے شیشہ بند کیا، لوگ پیچھے پیچھے آنے لگے. تو مجھے اپنا جان کا خطرہ ہو گیا. اس خاتون نے کہا کہ جان کا ظاہر سی بات ہو جاتا ہے جتنے لوگ سامان بانٹنے جاتے ہیں، لیکن جو اس نے بات کہی وہ سننے والی ہے. کہنے لگی میں اس بات سے خوف زدہ نہیں ہوں کہ وہ مجھے نقصان پہنچا دیتے ہیں، مجھے اس بات کا رنج نہیں ہے کہ وہ زور زور سے شیشوں کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے. رنج اس بات کا ہے کہ پوری دنیا کی سرکاریں مل کے لوگوں کو 2 وقت روٹی نہیں دے سکی. یہاں اگر کوئی بندہ سامان بانٹنے جاتا ہے، کوئی زیادہ زور زور سے بولنے لگے تو بانٹنے والے کو غصہ آ جاتا ہے. تو یہ اس کی سوچ ابھی نیگیٹو ہے، پازیٹیو نہیں ہوئی. دنیا کے سب سے بڑی بیماری کا نام ہے غربت، غریبی سب سے بڑی بیماری ہے دنیا کی. تبھی تو میرے رسول نے کہا کہ مجھے غریب پسند ہیں. میرے رسول نے کہا کہ جب غریبوں کی مدد کی جائے، ان کی عزتیں کی جائیں، ان کی بے عزتی نہ ہونے دینا. تبھی تو میرے رسول نے غلاموں کو چھاتی سے لگایا ہے. بانٹنے والوں کو غصہ آ جائے تو اس کا مطلب کہ ابھی وہ اپنے معیار تک نہیں پہنچا ہے. اسے اندازہ ہی نہیں ہے اس بھوک کا، اندازہ ہی نہیں ہے اس ذلت کا، اندازہ ہی نہیں ہے اس پریشانی کا، اندازہ ہی نہیں ہے اس دکھ کا جو ان بندوں کو پہنچ رہا ہے، جو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں. آپ ان کے دکھ کا اندازہ ہی نہیں لگا سکے ہیں. آپ کو ابھی اندازہ ہی نہیں ہوا ان کی تکلیف کا. آپ کو ان کی تکلیف کا اندازہ ہوتا تو آپ کا لب و لہجہ بدل جاتا، آپ کا طریقہ بدل جاتا. لیکن آپ تو چاہتے ہیں کہ کسی غریب کو آٹے کی تھیلی پکڑائیں اور ایک تصویر اتار کے ایک اخبار میں چھاپی جائے. میں مسلمانوں کو کہتا ہوں کان کھول کے سن لو کہ اگر تم نے کسی غریب کی بے عزتی کر دی، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا دربار ہوگا اور اس غریب کا ہاتھ ہوگا اور تمہارا گریبان ہوگا، اور وہ غریب پوچھے گا الہی آپ نے اس کو دولت دی، آپ نے اس کو استطاعت دی اور آپ کا رزق یہ ہم تک پہنچانے آیا تو ہماری عزتوں کا سودا کرنے لگا. پوچھئے اس بدبخت سے کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا. کبھی اطمینان سے سوچئے گا کہ اگر اس غریب کی جگہ ہم ہوتے،
ہم میں کیا خاصیت تھی کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم میں کیا خاصیت تھی کہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ کس کو کیا دیں کیا نہ دیں؟ ہم اور آپ اس بستر پر نہیں ہو سکتے تھے جو موت کی لڑائی لڑ رہے ہیں؟ کیا ہم اس گھر میں نہیں پیدا ہو سکتے تھے جہاں لوگوں کے پاس بچھانے کے لیے بستر نہیں ہے؟ کس بات کی اکڑ ہے؟ کس بات کا غرور ہے؟ کیا ممکن تھا؟ آپ بتائیے تو صحیح، کیا آپ کے اختیار میں تھا کہ آپ کس کی اولاد ہوتے ہیں؟ آپ اللہ نے یہ بات کسی کے اختیار میں نہیں رکھی کہ کون بندہ، اس کے ماں باپ کون سے ہوں گے، اور یہ اختیار میں نہیں اللہ نے رکھا کہ کون بندہ کہاں پر مرے گا۔ کوئی دنیا سے بڑا بادشاہ یہ بات طے نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، سونے رسول نے ہمیں سکھایا ہے۔ فرمایا ایک ہاتھ سے دینا ہے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔